عفت کی بات کی، آپ کی عظمت کی بات کی، آپ سے محبت کی بات کی، آپ کی اطاعت کی بات کی، آپ سے والہانہ بستگی کی بات کی، میں نے ان رکاوٹوں کا ذکر کیا جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے میں حائل ہیں۔ آپ کی پیروی کے راستے میں حائل ان رکاوٹوں کو عبور کر کے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں نے خوف کا ذکر کیا، میں نے لالچ کا ذکر کیا، میں نے خواہشات کے ہجوم کا ذکر کیا، میں نے نفس امارہ کا ذکر کیا، میں نے تعصبات کا ذکر کیا، میں نے حسد کا ذکر کیا، میں نے جہالت کا ذکر کیا، میں نے اندھیروں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ان تمام کے تمام موضوعات سے آگے بڑھتے بڑھتے بات نظام مصطفیٰ علیہ السلام تک پہنچی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس اعتبار سے کہ انتہائی ممتاز سیرت ہے کہ آپ فقط فرد کے امام بن کے نہیں آئے بلکہ سماج کے بھی امام ہیں۔ آپ فقط ایک شخصیت یا انفرادی اصلاح کے بیڑے کو اٹھانے کے لیے نہیں آئے بلکہ آپ نے سماج کی الجھی ہوئی زلفوں کو بھی سنوار دیا۔ آپ فقط انسانوں کے تزکیہ و طہارت کا پیغام لے کے نہیں آئے بلکہ آپ نے معاشرے کے بحیثیت مجموعی حد و خال کو بھی سنوار دیا۔ آپ ایک فرد کو جنت کا راستہ دکھلانے کے لیے نہیں آئے بلکہ آپ نے پورے کے پورے معاشروں کو جنت کی سمت چلا دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ایک کامل نظام ہے، ایک مکمل نظام ہے جس میں کتاب کی تعلیم ہے، حکمت کی تعلیم ہے، تزکیہ ہے، اور تزکیہ جو ہے وہ فقط ایک فرد کا نہیں بلکہ پورے کے پورے سماج کا ہے، پورے کے پورے معاشرے کا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مطالعے کے بعد یہ بات بھی بالکل واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کو ایک پولیٹیکل نظام بھی آپ نے عطا فرما دیا، اور اس اعتبار سے اسلام ایک کامل اور مکمل دین کی حیثیت سے کائنات کے لوگوں کے سامنے آ گیا۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اور تم لوگوں کے لیے دین کو بطور اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دین جو ہوتا ہے وہ فقط روحانیت کا یا فقط زہد کا یا فقط انفرادی اصلاح کا بیڑا اٹھانے والی چیز نہیں ہوتی، بلکہ دین ایک آفاقی نظام ہوتا ہے جس کے اندر زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق مکمل معلومات ہوتی ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نظام حیات کو لے کے آئے وہ نظام حیات کائنات کے اندر ڈومینیٹ کرنے کے لیے آیا تھا، کائنات میں رول کرنے کے لیے آیا تھا، کائنات میں غالب آنے کے لیے آیا تھا۔ چنانچہ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو باقی ادیان پہ غالب کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، ادلہ کے اعتبار سے بھی یہ دین غالب تھا، دلائل کے اعتبار سے بھی یہ دین غالب تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پولیٹیکلی بھی، جہادی اعتبار سے بھی، عسکریت کے لحاظ سے بھی اس دین کو پورے کے پورے سماج پہ اس انداز میں ڈومینیٹ کیا کہ فقط جزیرت العرب کے اوپر یہ دین غالب نہیں آیا بلکہ کسریٰ کے آتش کدا بجھ گئے، روما کی ہیبت کو توڑ دیا گیا، کلیسا کی ہیبت کو مٹا دیا گیا، مصر کے اوپر، اسی طرح اردن کے اوپر، ارض فلسطین کے اوپر، یہاں تلک کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے گرد و نواح تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کی دعوت پہنچتی رہی۔ یہاں تلک کہ وہ ایام بھی آئے جب محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ایک مظلوم بیٹی کی حمایت کے لیے بر صغیر میں داخل ہوئے، اور بعد ازاں پورا کا پورا بر صغیر جو تھا وہ اسلام کی شعاؤں کے ساتھ منور ہوا، اسلام کی کرنوں کے ساتھ منور ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، اس کا بہت بڑا فضل تھا، اس کی بہت بڑی عنایت تھی کہ ہم سب کے سب ہندو سماج سے وسطیٰ لوگ تھے۔ ہمارے آباء و اجداد بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، بتوں کے آستانے پہ جھکنے والے تھے، بندروں کی پوجا کرنے والے تھے، ناگ دیوتا کی پوجا کرنے والے تھے، پتھر کی مورتیوں کے سامنے سر کو جھکانے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حبیب کبریا علیہ السلام کی محنت اور آپ کے پیروکاروں کی محنت کا یہ ثمر دیا کہ آج پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ہند کے لوگ بھی نغمہ توحید سے متعارف ہوئے، دعوت توحید سے متعارف ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی دعوت سے بستگی کی وجہ سے سینوں کا میل جو تھا وہ اتر گیا،
آنکھوں کی پٹیاں اتر گئیں، تعصبات کی پٹیاں اتر گئیں، دماغوں کی الجھنیں نکل گئیں، دل کی گرہیں نکل گئیں، سینے کو اللہ نے شرح صدر عطا فرما دیا اور لوگوں کو جنت کی منزل کے ساتھ ملا دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی اساس کیا تھی، اس کی بنیاد کیا تھی، اس حوالے سے بھی اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا تھا۔ گزشتہ کو ویوستھا کے ساتھ جوڑنے کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اگرچہ انسانیت کی فلاح کی دعوت تھی، انسانیت کی بہبود کی دعوت تھی، انسانی حقوق کی دعوت تھی، انسانی سماج کے اندر محروم طبقوں کی حمایت کی دعوت تھی، مظلوموں مقہوروں کو ظلم کی زنجیروں سے نکال کر آزادی کے راستے پہ چلانے کی دعوت تھی، لوگوں کو اندھیاروں سے باہر نکال کر روشنی کی سمت چلانے کی دعوت تھی، لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر چلانے کی دعوت تھی، منتشر لوگوں کو ایک زنجیر اور کڑی کے اندر پرونے کی دعوت تھی، لوگوں کو بھائی چارے کے اندر پرونے کی دعوت تھی، سماج کے اندر سے نسل پرستی، ذات پرستی، اسی طرح قبیلہ پرستی کو توڑ کر ان کو جذبہ اخوت کے اندر، ان کے اندر جذبہ اخوت کی لپیٹ میں لا کر ایک امت واحدہ کو بنانے کی دعوت تھی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ حضرات گرامی قدر، انسان جو تھا وہ چھوت چھات کا شکار تھا۔ برہمنوں نے اپنی ذات کے اعتبار سے اس حد تک پراپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ تمام دیگر ذات پات کے لوگوں کو بالکل حقیر سمجھتے تھے، بالکل کمتر سمجھتے تھے۔ دوسرے یہود جو تھے ان کو اپنی نسل پرستی کے اوپر اتنا گھمنڈ تھا کہ وہ یہ بات کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ وہ غیر صہیونی کو، غیر یہودی کو کسی بھی طور کے اوپر جنت کا حقدار سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا یہ ذہن تھا کہ دنیا کے اندر کوئی کتنا بھی پارسا کیوں نہ ہو وہ جہنمی ہے، اور اس کے مد مقابل یہود ہا کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ اگر چھوئے گی بھی تو فقط چند دن کے لیے چھوئے گی اور اس کے بعد پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ دنیا کے اندر بدکرداری کا ارتکاب کرنے والے، سود خوری کا ارتکاب کرنے والے، ظلم و بربریت کے اوپر اصرار کرنے والے، انبیاء علیہم السلام کو شہید کرنے والے اور آیت اللہ کا انکار کرنے والے یہ یہودی، جنہوں نے ہر سچائی کی دعوت دینے والے کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا، حضرات گرامی قدر اپنے آپ کو افضل الخلائق سمجھے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام ایک ایسی دعوت کو لے کے آئے جس میں عقیدے کے ساتھ عمل کا اتنا خوبصورت رنگ اور ڈھنگ تھا کہ عقیدہ و عمل کی پختگی کے ساتھ کسی بھی ذات والا اونچا ہو سکتا تھا، کسی بھی ذات والا بلند ہو سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں اس امر کا اعلان فرما دیا کہ انسانیت کو قبیلوں میں تقسیم کرنے کا مقصد لتعارفوا، تعارف سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اگر میں شیخ ہوں، آپ راجپوت ہیں، کوئی بٹ ہے، کوئی جٹ ہے، یہ فقط پہچان ہے، فقط تعارف ہے۔ تعارف کی نسبت علاقے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، میری ذات کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، میرے خاندان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرا خاندان، میری ذات پات، میرا قبیلہ، میرا کنبہ یا میرا شہر جو ہے میری فضیلت کا باعث نہیں بن سکتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت اگر حاصل ہوگی تو اس شخص کو حاصل ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کا احترام کرنے والا ہے، اس کے اوامر کو بجا لانے والا ہے، اس کی نواہی سے اجتناب کرنے والا ہے، اپنے آپ کو اعمال صالحہ کے رنگ میں رنگنے والا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبۃ، جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طیب زندگی عطا فرما دیں گے، پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ وہ زندگی جو ڈپریشن سے پاک ہوگی، وہ زندگی جو علائشوں سے پاک ہوگی، وہ زندگی جو نفسیاتی دباؤ سے پاک ہوگی، وہ زندگی جو مختلف قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہوگی، وہ زندگی جو نفسیاتی الجھنوں سے پاک ہوگی، وہ زندگی جو روحانی الجھاؤ سے پاک ہوگی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبۃ، جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طیب زندگی عطا فرما دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس طیب زندگی کے پس منظر کے اندر جو اعمال صالحہ کے خوبصورت رنگ تھے، جو اعمال صالحہ کی ایک خوبصورت کیفیت تھی، اس کی اساس اور اس کی بنیاد دعوت توحید تھی۔ توحید کی دعوت کے اوپر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی محنت کی، اور آپ نے جو محنت کی تھی، یہ محنت فقط آپ نے نہیں کی بلکہ یہ ایک ورثہ تھا
جس کو آپ نے پوری کی پوری طرح نبھایا تھا. آپ اس دعوت کے اندر ایک بہت ہی بلند مقام کے پر فائز تھے دعوت دینے کے اعتبار سے، لیکن اس دعوت کے جو بنیاد تھی وہ انبیاء علیہم السلام جو سابقہ تھے انہوں نے رکھ دی تھی. آپ نے انہی کے مشن کو آگے بڑھا دیا، انہی کے جھنڈے کو آگے بڑھا دیا، انہی کے پروگرام کو آگے بڑھا دیا. بڑی جرت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ، بڑے ولولے کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی توانائی کے ساتھ آپ نے اس انداز میں توحید کی دعوت کائنات کے لوگوں کے سامنے رکھی کہ لوگ جو تھے ان کے ذہنوں کے اندر کسی بھی قسم کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے، اس کی یکتائی کے حوالے سے، اس کی تنہائی کے حوالے سے جو معمولی سا شک اور شبہ تھا، اس کو بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرما دیا. آپ نے شجر کی پوجا کا انکار کیا، حجر کی پوجا کا انکار کیا، ستارہ پرستی کا انکار کیا، آپ نے بت پرستی کا انکار کیا. آپ نے کفار کو مخاطب ہو کر اس امر کا اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وہ کافرو اگرچہ تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ ہم اللہ کی پوجا بھی کرتے ہیں، لات و منات کی پوجا بھی کرتے ہیں، او کافرو اگرچہ تم اس بات کے لمبردار ہو کہ ہم عزا و حبل کی پوجا بھی کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی پوجا بھی کرتے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھ لینا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کو غیر اللہ کی آمیزش کے ساتھ کیا جاتا ہے پھر وہ اللہ کی پوجا نہیں ہوتی بلکہ غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے. لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی پوجا نہیں کرتا جس کی تم پوجا کرتے ہو، اس لیے کہ تمہاری پوجا میں شراکت ہے، تمہاری پوجا میں آمیزش ہے، تمہاری پوجا میں ملاوٹ ہے، اور میری پوجا ہر قسم کی آمیزش سے پاک ہے، میری پوجا ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے، میری پوجا میں کسی قسم کے شرک والی کوئی آمیزش، شرک والی کوئی گنجائش وجود نہیں ہے. حضرات گرامی قدر اس بات کا تعلق، آپ کی دعوت کا تعلق فقط بت پرستی کی مخالفت کے ساتھ نہیں تھا بلکہ آپ نے کائنات کی انتہائی برگزیدہ ہستی، انتہائی معزز ہستی، انتہائی منتخب ہستی، انتہائی چنیدہ ہستی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کا بھی رد فرما دیا اور کائنات کے لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح فرما دیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، اور فقط وہ لوگ کافر نہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ بھی کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تین میں سے ایک ہے. حضرات گرامی کا ذرا غور کیجئے، تثلیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام شامل ہے، اللہ کو مقدس باپ کی حیثیت سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر مقدس بیٹے کی حیثیت سے کیا جاتا ہے، روح القدس یا سیدہ مریم کا ذکر جو ہے اس تثلیث کی ایک اکائی کی حیثیت سے کیا جاتا ہے. لیکن جب اللہ وحدہ لا شریک لہ کو بیٹے کے ساتھ ذکر کیا جائے اور روح القدس کے ساتھ ذکر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعوت کو توحید کی دعوت قرار نہیں دیتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعوت کو کفر کی دعوت قرار دیتا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ کافر ہوئے جن لوگوں نے الفاظ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین کا ایک ہے. اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ واحد ہے، اللہ الصمد، اللہ کھانے سے بے نیاز، اللہ پینے سے بے نیاز، اللہ نیند سے بے نیاز، اللہ اونگ سے بے نیاز، اللہ حاجات سے بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے گھر کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی کے گھر پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کے امور میں اس کا شریک نہیں. وہ تنہا مدبر الامور ہے، وہ تنہا علی کل شیء قدیر ہے، وہ تنہا سریع الحساب ہے، وہ تنہا شدید العقاب ہے، وہ تنہا فعال لما یرید ہے، وہ تنہا رب الناس ہے، وہ تنہا الہ الناس ہے، وہ تنہا مالک الناس ہے. حضرات گرامی قدر، نہ اس کے اقتدار میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ صفات میں اس کا شریک ہے. حضور کی دعوت بالکل کلیئر کٹ تھی، جس کے اندر کسی قسم کا نہ ریب تھا، نہ تردد تھا، نہ التباس تھا، نہ اس کے اندر کسی قسم کا شک تھا، نہ اس کے اندر کسی قسم کا ریب تھا، نہ اس کے اندر کسی قسم کا تردد تھا. حضرات گرامی قدر، بطور مثال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ نے جا بجا قرآن مجید میں دے کر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں جو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات تھے ان کو باہر نکال دیا کہ اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کرنے والے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ دینا چاہیے کہ اتنا بڑا رسول اگر اللہ کی ذات میں شریک نہیں ہے، اس کے اوصاف میں شریک نہیں ہے، اس کے افعال میں شریک نہیں ہے، تو پھر کسی غیر نبی کے بارے میں اس بات کا گمان کیوں کر کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے امور میں شریک ہو، اللہ کے تصرف میں شریک ہو، اللہ کی قدرت کاملہ میں شریک ہو؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ واحد ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ یگانہ ہے، اللہ یکتا ہے، لیس کمثلہ شیء، کائنات میں کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے۔ کائنات کے اندر جو بھی زیرو آیا ہے وہ سوتا بھی ہے، اور کائنات کے ہر زیرو نے مرنا بھی ہے، لیکن جہاں تک اللہ کی بات ہے کلو شیء ہالک الا وجہہ، کائنات میں ہر چیز نے موت کے گھاٹ اتر جانا ہے، مگر رب قدیر کو موت کبھی نہیں آئے گی، اور موت آنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو کبھی نیند بھی نہیں آئے گی، اور نیند آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو کبھی اونگ بھی نہیں آئے گی۔ وہ تنہا الحی القیوم، جس کی طاقتوں کا عالم یہ ہے، جس کی قدرت کاملہ کا عالم یہ ہے، جس کی تدبیر تقدیر اور جس کے پھیلاؤ کا عالم یہ ہے کہ ہم 4-5 دن سونے کے باوجود، آرام کرنے کے باوجود، اپنے کاموں کو کرنے کے باوجود بھی تھکتے ہیں، یہ سارے کے سارے پروسیس سے گزرنے کے باوجود بھی چھٹی کے ایک دن کے طلبگار ہوتے ہیں کہ پورا ریسٹ ہونا چاہیے، چھٹی کے اس دن کے باوجود بھی، آرام کرنے کے باوجود بھی کئی مرتبہ جسم جواب دے جاتا ہے، کبھی پیر کی موچ ہے، کبھی سینے میں درد ہے، کبھی دل کا عرضہ ہے، کبھی آنکھوں میں تھکاوٹ ہے، کبھی دماغ میں اکتاہٹ ہے، کبھی معدے پہ بوجھ ہے، کبھی گردوں پہ دباؤ ہے، کبھی جگر پہ دباؤ ہے۔ حضرات یہ سارا کچھ آرام کرنے کے باوجود اور سارا کچھ جو ہے سونے کے باوجود ہم مختلف عارضوں کا شکار ہیں، اور وہاں کیا عالم ہے؟ نہ موت ہے، نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے۔ 6 دن کے اندر زمین و آسمان کو بنا دیا، آسمان میں کہکشاؤں کو بنا دیا، آسمان میں سورج و ستارے کو بنا دیا، شمس و قمر کو بنا دیا، دھرتی کو بنا دیا، دھرتی پہ فصل گل و لالا کو بنا دیا، دھرتی کے پر مختلف رنگوں کو بنا دیا، رنگ و نور کے سیلاب کو بنا دیا، فصل گل و لالا کو بنا دیا، دریاؤں کو بنا دیا، سمندروں کو رواں فرما دیا، پہاڑوں کو بنا دیا، سرمئی رنگت کے پہاڑوں کو بنا دیا، بھوری رنگت کے پہاڑوں کو بنا دیا، کالی رنگت کے پہاڑوں کو بنا دیا، سمندروں کے اندر اچھلتے ہوئے پانی کو پیدا فرما دیا، فرشتوں کو بنا دیا، جنات کو بنا دیا، انسانوں کو بنا دیا، حیوانات کو بنا دیا، نباتات کو بنا دیا، جمادات کو بنا دیا، اور اعلان فرما دیا وما مسنا من لغوب۔ یہ سارا کا سارا کام کرنے کے باوجود مجھے تھکاوٹ کا احساس تک بھی نہیں ہوا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آج کے دن تک، اور آج کے دن سے لے کر قیامت کی صبح تک اربوں انسانوں کو پیدا کیا، ان کی غذاؤں کو پیدا کیا، ان کی حاجات کو پیدا کیا، ان کی ضروریات کو پیدا کیا، ان کی خوشیوں کو پیدا کیا، ان کے غموں کو پیدا کیا، ان کی بیویوں کو پیدا کیا، ان کے بچوں کو پیدا کیا، ان کی قبروں کو پیدا کیا، ان کی لاحت کے معاملات کو پیدا کیا، اور اعلان فرما دیا ما خلقکم ولا باسکم الا کنفس واحدہ۔ یہ سارا کا سارا کام کرنا میرے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا ایک انسان کو زندہ کر کے مارنا دوبارہ پیدا کرنا آسان۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام کی دعوت ہر قسم کے تردد سے پاک تھی، ہر قسم کے ریب سے پاک تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مثالیں دے کر لوگوں کو سمجھایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یوفکون۔ عیسیٰ رب کا رسول، ان کی والدہ سچی عورت تھی، آگے جو بات کہی وہ سوچنے کے قابل ہے۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ جو کھانا کھاتا ہے وہ صمد نہیں عبد الصمد ہوتا ہے، اور جو صمد ہوتا ہے وہ کھلاتا ہے مگر اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ الصمد، اللہ نے سمجھایا اور ساتھ ہی اعلان فرما دیا انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یوفکون۔
اور دیکھو ہم آیات کو کیسے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ ظالم جھوٹ بولنے سے بعد نہیں آتے. یہ ظالم پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام کو میری ذات کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. عیسیٰ کون ہے؟ عیسیٰ کا تعارف کیا ہے؟ روح اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اس نے جھولی مریم میں ثمر کا اعلان فرما دیا. سب سے پہلے جس چیز کا اعلان کیا وہ چیز کمال تھی. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے. حضرات گرامی قدر، سب سے پہلے عبدیت کا اعلان کیا. اللہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں وہ عروج عطا کیا جو کائنات میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا. اتنا عروج کہ روحانیت کا مقام تو انتہائی بلند ہے، لیکن جسم کو بھی یہ عروج دیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ نے ایک رات کے اندر آپ کو بیت اللہ سے اٹھا لیا، صحن بیت المقدس کے اندر پہنچا دیا، اور صحن بیت المقدس سے اٹھا لیا، پہلے آسمان کے اوپر بلا لیا، دوسرے پہ بلا لیا، تیسرے پہ بلا لیا، چوتھے پہ بلا لیا، پانچویں پہ بلا لیا، چھٹے پہ بلا لیا، ساتویں کے اوپر بلا دیا. حضرات گرامی قدر، ساتویں آسمان کے اوپر بلانے کے بعد رنگ و نور کے سیلابوں کو دکھا دیا، سدرۃ المنتہا کے درخت کی بیریوں کو دکھلا دیا، بیت المعمور کو دکھلا دیا، تصریف الاقلام یعنی کلموں کے چلنے کی آواز کو دکھلا دیا. حضرات اتنا عروج دینے کے باوجود بھی بات کا آغاز کیا تو کہاں سے کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، پاک ہے وہ ذات، ہر قسم کی شراکت سے پاک، ہر قسم کی عمیدت سے پاک، ہر قسم کی برابری سے پاک. الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. حضرات گرامی قدر، حضور کی رفعت کا ذکر کیا، حضور کے عروج کا ذکر کیا، آپ کی بلندی کا ذکر کیا، آپ کی شان و شوکت کا ذکر کیا، آپ کی بے مثال عظمت کا ذکر کیا، آپ کے عروج کا ذکر کیا. لیکن کہاں سے کیا؟ عبدیت سے کیا، بندگی سے کیا، اللہ کی پوجا سے کیا، اللہ کی پرستش سے کیا. حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام کو اتنا عروج حاصل ہوا، اتنی بلندی حاصل ہوئی، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر رسالت کا ذکر ہوتا رہے گا وہاں پر اس امر کا بھی اعلان ہوتا رہے گا. اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. حضور علیہ السلام یقیناً اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے سب سے بلند مقام پہ فائز ہیں. حضرات گرامی قدر، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اللہ کی یکتائی کی دعوت دی، قبر پرستی کا بھی رد فرما دیا. اور بریلوی اسکالر دور حاضر کے جتنے بھی سمجھدار ہیں وہ سارے کے سارے قبروں کے اوپر سجدہ کرنے کی مخالفت کے اندر متفق ہیں. مولانا شاہ احمد نورانی نے بھی اس بات کی تائید کی تھی کہ قبروں کے اوپر سجدہ کرنے کی کوئی گنجائش وجود نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اقدس علیہ السلام نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا. لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے پر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا. گویا کہ ثمر کا اعلان فرما دیا گیا، سجدہ اگر کسی کے لیے ہے تنہا وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جھکنا اگر کسی کے لیے ہے تنہا وحدہ لا شریک کے لیے ہے. حضرات گرامی قدر، اجرام سماویہ کی پوجا کی جب حضرت رسول اللہ نے نفی کی تھی اپنے دادا اور اپنے بابا حضرت ابراہیم کی اقتداء کے اندر، تو ساتھ ہی قرآن مجید کی آیت کو بھی لوگوں کے سامنے آپ نے رکھ دیا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. نہ سورج کے سامنے جھکا کرو، نہ چاند کے سامنے جھکا کرو، اگر اپنے سر کو جھکایا کرو، اپنے آپ کو سجدے کے اندر گرایا کرو، اس رب کے سامنے جھکایا کرو جس نے سورج کو بنا دیا، جس نے چاند کو بنا دیا. حضرات گرامی قدر، اور سورج و چاند کی پوجا ہی کی اور ان کے سامنے سجدے ہی کی نفی نہیں کی، بلکہ ان کے تصرف کی بھی نفی کی، ان کی انسانی زندگی کے اثرات کے اوپر بھی نفی کی،
ان کی انسانی زندگی کے اتار و چڑھاؤ کے اندر کسی بھی قسم کے اثر کی بھی نفی کی۔ حضرات گرامی قدر، میری زندگی کے لمحے لمحے پہ تصرف فرمانے والا نہ کوئی ستارہ ہے نہ کوئی برج ہے، میری زندگی کے لمحے لمحے پہ تصرف فرمانے والی ذات وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ حدیبیہ کے مقام کے پر ہونے والی بارش کے بارے میں سید الاولین والآخرین حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ اللہ کہتا ہے اس بارش نے کئیوں کو کافر بنا دیا، کئیوں کو مومن بنا دیا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ ایک بارش نے کئیوں کو مومن بنا دیا، کئیوں کو کافر بنا دیا۔ کہا ہاں ایک بارش نے کئیوں کو مومن کئیوں کو کافر بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے جس نے الفاظ کہے بارش ستارے کی حرکت کے ساتھ ہوئی، وَهُوَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، اس نے میرا انکار کیا، وہ ستاروں کے پر ایمان لے کے آیا۔ اور جس نے کہا بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ اللہ کے امر کے ساتھ ہوئی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، وہ میری ذات کے پر ایمان لے کے آیا اور اس نے ستاروں کا انکار کیا۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام کی تربیت کا اثر تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر بھی غیر اللہ کے تصرف کے بارے میں، غیر اللہ کی قدرت کے بارے میں، غیر اللہ کی زندگی کے امور میں مداخلت کے بارے میں عقیدہ بالکل واضح تھا، بالکل قطعی تھا، بالکل اٹل تھا۔ حضرت فاروق اعظم کے ایمان کا عالم کیا ہے اور جذبہ توحید کا عالم کیا ہے اور توحید کے بارے میں سرفروشی کا عالم کیا ہے کہ آپ حجر اسود میں لوگوں کو گھرتا دیکھ کر، اس کے استلام کو کرتا دیکھ کر، اس کے گرد دیوانہ وار ہجوم کو دیکھ کر الفاظ کہے تو کیا کہے، فاروق تیری لحد کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ تو نے عقیدہ توحید کو کس انداز میں واضح فرما دیا، تو یقیناً رسول حق کا مرید اعظم ہے، تو یقیناً رسول حق کے اکبر ترین مریدوں میں شامل ہے، صدیق کے بعد یقیناً کوئی تری عظمت کا شریک و سہیم نہیں ہے۔ تو نے کس انداز کے اندر عقیدہ توحید کو واضح فرما دیا، تو نے بیت اللہ الحرام کے سامنے حجر اسود کو مخاطب ہو کر اس امر کا اعلان فرما دیا، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، ہم تجھے چومتے ہیں تو اس لیے چومتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ نے تجھے چوما ہے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دعوت توحید کے اندر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا، اس دعوت کی بنیاد کے اوپر ایک امت کی تشکیل ہوئی۔ حضرات گرامی قدر، عقیدہ توحید کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے مسلمانوں کی ایک جمعیت کی تشکیل ہوئی، اور حضرات گرامی قدر پھر اسی عقیدہ توحید کی بنیاد پر حضور علیہ السلام نے لوگوں کو آپس میں جوڑ دیا، رنگوں کے بتوں کو توڑ دیا، نسل پرستی کے بتوں کو توڑ دیا، آپ کی اقوام کے بتوں کو توڑ دیا۔ حضرات گرامی قدر محبت تھا، اخوت تھی، بھائی چارہ تھا، تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ انما المؤمنون اخوہ، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اخوت اس کو کہتے ہیں۔ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے، امت واحدہ جس کے اندر پنجابیت جو ہے شناخت کا سبب تو ہو سکتی ہے لیکن فخر کی علامت نہیں ہو سکتی، جس کے اندر بنگالیت جو ہے تعارف کا سبب تو ہو سکتی ہے، فخر کی علامت نہیں ہو سکتی، جس کے اندر پختونیت جو ہے وہ شناخت کی علامت تو ہو سکتی ہے، فخر کی علامت نہیں ہو سکتی، جس کے اندر بلوچیت جو ہے وہ آپ کی تعارف اور آپ کی پہچان کا سبب تو ہو سکتی ہے لیکن فخر کی علامت نہیں ہو سکتی، جس کے اندر دنیا کی ہر قوم کے بندے کو شامل ہونے کی اجازت ہے۔ جو بھی اس دھرتی کے سینے پہ آیا ہے، چاہے کالا ہو، چاہے بھورا ہو، چاہے پیلا ہو، چاہے سرخ ہو، چاہے احمر ہو، چاہے ابیض ہو، چاہے بھوری رنگت والا ہو، چاہے چپٹی ناک والا ہو، چاہے پھینی ناک والا ہو، چاہے چھوٹی آنکھوں والا ہو، چاہے اچھے اور تیکھے نین نقش والا ہو، اگر وہ اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھنے والا ہے، اگر وہ حضور کی رسالت اللہ الخالدہ کے پر ایمان رکھنے والا ہے، اگر وہ بیت اللہ الحرام کو اپنا قبلہ و کعبہ سمجھنے والا ہے، تو وہ امت کا حصہ ہے، وہ امت کا اٹوٹ انگ ہے۔ دنیا کے اندر اس کو اس کی نسل کی وجہ سے، اس کی قومیت کی وجہ سے امت سے باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، دور حاضر کا بہت بڑا المیہ یہ ہے، تصور امت کو پامال کیا گیا، اس کو قومیت کے اندر تقسیم کیا گیا۔ ہم نیشن سٹیٹ کے وجود کا انکار نہیں کرتے، نیشن سٹیٹ بھی
انتظامی اعتبار سے مارد وجود میں آ سکتی ہے، قومی ریاست کی بھی اسلام کے تحقیقی اعتبار سے یا اسلام کے سیاسی تصورات کے اعتبار سے گنجائش موجود ہے، لیکن قومی ریاست کا مطلب یہ نہیں کہ ہم برما کے اندر جلنے والی مسجدوں کے درد کو اپنے سینوں میں محسوس نہ کریں۔ قومی ریاست سے کے اندر رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بنگال کے مذبحانوں کے اندر شہید ہونے والے علماء کے درد کو اپنے سینے میں اترتا ہوا محسوس نہ کریں۔ قومی ریاست کا باشندہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کشمیر کے اندر ہونے والے ظلم کے پر اپنی آنکھوں کے پر پٹی کو باندھ لیں۔ قومی ریاست کا باشندہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم القدس کے اندر رہنے والے اور فلسطین کے علاقے میں رہنے والے مظلوم مسلمانوں کی صداؤں کو فراموش کر دیں۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ جہاں کہیں پر اللہ اکبر کی آواز کو لگانے والا اور جہاں کہیں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے نعرے کو لگانے والا اور جہاں کہیں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کی دعوت دینے والا موجود ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہماری بہن ہے، وہ ہماری بیٹی ہے، وہ ہماری بہن ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس رشتہ اخوت کو کاٹ نہیں سکتی، اخوت کی ڈوری کو ہم سے جدا نہیں کر سکتی۔ یہ حضور کی امت کے تشکیل کی بنیاد ہے کہ آپ نے وحدانیت کی بنیاد کے اوپر تشکیل امت کی دعوت دی، اور جو وحدانیت کو نہیں مانتا تھا ایک ہی خاندان کا ہونے کے باوجود بھی اس سے برات کا اظہار کیا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر کلام اللہ میں 25 مرتبہ سے زیادہ آیا، جہاں پر بھی سیدنا لوط کا ذکر آیا اور ان کے قبیلے کا ذکر آیا اور ان کے خانوادے کا ذکر آیا، پوری قوم کی تباہی کا ذکر آیا، آل لوط کے بچنے کا ذکر آیا، آل لوط کے بچ جانے کا ذکر آیا، حضرت لوط کے خانوادے کے بچ جانے کا ذکر آیا، لیکن ساتھ ہی یہ ذکر بھی آیا الا عجوزن فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا جو کہ لوط کے گھر میں رہنے والی تھی، جس کا نکاح لوط سے ہوا تھا، ہم نے اس کو بھی تباہ ہونے والوں کے اندر شامل کر دیا، اس لیے کہ اس کا منہج لوط کا منہج نہیں تھا، اس کا راستہ لوط کا راستہ نہیں تھا، اس کا انداز لوط کا انداز نہیں تھا، اس کی فکر حضرت لوط کی فکر نہیں تھی۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ جہاں پر عقیدے کی ہم آہنگی ہوتی ہے وہاں پر امت ہوتی ہے، اور جہاں پر عقیدہ منقسم ہو جاتا ہے، جہاں پر عقیدے کی تفریق ہوتی ہے، وہاں پر بھائی چارے کی بنیادیں کٹ جاتی ہیں، وہاں پر رشتہ اخوت مٹ جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ نے تشکیل امت کی عقیدہ توحید کی دعوت کی بنیاد پہ کی، اور پھر ریاست کے حد و حال کس انداز میں مرتب کیے۔ حضرات گرامی قدر، ان باتوں کو انشاءاللہ آئندہ خطبات جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح معنوں میں نظام مصطفیٰ کی اساس اور اس کی بنیاد کو سمجھنے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام کی دعوت ایک کامل اور مکمل دعوت تھی، اس لیے ہندو شاعر کو بھی یہ بات کہنا پڑی، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بھالا کر دیا۔ اور مائیکل ہارٹ کو یہ الفاظ کہنے پڑے، ہی واز دا اونلی مین ان دا ہیومن ہسٹری who was supremely successful in both secular and religious phases of life۔ گویا کہ وہ کائنات کے واحد رہنما ہیں جو دنیا روحانیت کے بھی امام ہیں اور دنیا مادیت کے بھی امام، وہ فرد کے بھی امام ہیں اور اجتماع کے بھی امام، وہ انفرادی زندگی کے بھی امام ہیں اور معیشت اور ریاست کے بھی امام۔ حضور کی ریاست کی بنیاد کیا تھی؟ دعوت توحید تھی، جس کے اوپر آپ نے کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا، لوگوں کو عقیدہ توحید کی بنیاد پہ جمع کیا اور پھر وحدانیت کی بنیاد کے اوپر ایک ہی لڑی کے اندر پرو دیا۔ آج زوال امت کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے دکھ سے دور ہیں، ان کے درد سے دور ہیں، مسلمانوں کے اجتماعی مسائل سے دور ہیں۔
ہم اپنی قوم اور اپنے دائرہ کار میں سوچتے ہیں اور جہاں پر دیگر مقامات پہ مسلمان آباد ہیں ان کے مسائل سے لا تعلق ہو چکے ہیں، اگر کسی کا قلعہ قائم ہو، اگر کوئی کسی کے پیچھے کھڑا ہو تو حضرات گرامی قدر اس بندے کو جو ہے کوئی ظلم کا نشانہ نہیں بنا سکتا، کوئی زیادتی کا نشانہ نہیں بنا سکتا۔ ہم نے زندگی کے اندر بڑی مرتبہ اس بات پہ غور کیا، جب بھی کبھی کسی مظلوم انسان کی حمایت کی، جب بھی کبھی کسی مظلوم انسان کا ساتھ دیا، ظالم گھبرا کے بھاگ گیا۔ یہ دنیا میں دہشت گردی کرنے والے گنڈے جنہوں نے دنیا کے اندر قتل و غارت گری کے بازار کو گرم کیا ہوا ہے اور مسلمان امت کے اوپر دہشت گردی کا جھوٹا الزام لگایا ہوا ہے، اگر ہم ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہوں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہوں، ایک دوسرے کی تائید کرنے والے ہوں، تو دنیا میں دہشت گردی کرنے والے یہ گنڈے کبھی بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے۔ لیکن انہیں پتا ہے مسلمان اوطان میں تقسیم ہے، اقوام میں تقسیم ہیں، مسلمان جو ہے اپنے اپنے مسائل کی دلدل میں اترے ہوئے ہیں، یہ دوسروں کے کام آنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ لیکن انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر دور میں جذبہ حریت اور روح جہاد کو پھونکنے والے طالب علم اور رہنما اور علماء آتے رہے۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم بھی یہی کام کرتے رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سوئی ہوئی قوم کو جگانے کی جستجو کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ ایک دو اہم مسائل کا آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ 18 ذی الحجہ جو ہے اس کے ساتھ ہماری بہت سی تاریخی یادیں وابستہ ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے اور حضرات گرامی قدر یہ ہمیں اس شہید کی یاد دلاتا ہے جس نے اپنی پوری کی پوری زندگی جود و سخا کے اعتبار سے اور شرم و حیا کے اعتبار سے انتہائی مثالی زندگی گزاری، اور فرشتے بھی آپ کی حیا کی لاج رکھتے رہے، آپ کی حیا کی پرواہ کرتے رہے۔ اور جود و سخا کا عالم کیا تھا، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو ضرورت ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیسہ کام آتا رہا۔ بیر روما کی خریداری کا مسئلہ ہو یا مسجد نبوی شریف کی توسیع کا مسئلہ ہو یا جیش اسرا کی تیاری کا مسئلہ ہو، سیدنا ذی النورین جو تھے اپنے مال کو اسلام کے راستے میں خرچ کرتے رہے، اور اسلام کے راستے میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار کو بھی آپ نے ہمیشہ ملحوظ ہاتھ رکھا۔ آپ کی محبت، آپ کے پیار کی وجہ سے، آپ کی عقیدت، آپ کے احترام کی وجہ سے حضور نے اپنی ایک بیٹی کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ جب ایک بیٹی کا انتقال ہوا تو دوسری بیٹی کو بھی آپ کے عقد میں دے دیا۔ حضرات گرامی قدر، جو آپ کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک بیٹی تو اتفاق سے بھی دی جا سکتی ہے، لیکن دوسری بیٹی کو دے کے ثابت کر لیا کہ عثمان ایک بہترین داماد ہیں، ایک بہترین انسان ہیں۔ جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہوا تو حضور علیہ السلام نے پھر بھی آپ سے محبت کا اظہار کیا، آپ سے پیار کا اظہار کیا۔ آپ کی دل جوئی اور آپ کا پیار ساری کی ساری زندگی حضور کو حاصل ہوا۔ جب آپ کی شہادت کی افواہ پھیلی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قصاص کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لی اور اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے کے ہاتھ میں رکھ کے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مومنین سے راضی ہے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ کے اندر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کو ایک پروپیگنڈے کے تحت اور سازشیوں کی ایک سازش کے تحت لوگوں کو اکسانے کے بعد، آپ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے بعد آپ کو مظلومانہ انداز میں اس انداز میں شہید کیا گیا کہ آپ تلاوت قرآن فرما رہے تھے، اور ہمیشہ کے لیے آپ کی شہادت جو تھی وہ ایک عظیم الشان شہادت کے طور پر تاریخ اسلام کا حصہ بن گئی۔ انشاءاللہ ہم اہل بیت اعظام، امہات المومنین، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام ان کی عظمت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے اور ان کی سیرت و کردار کی کرنوں سے لوگوں کو منور کرنے کی جستجو کرتے رہیں گے۔ اور حضرات گرامی قدر، دوسری اہم بات اس کا تعلق کرونا وائرس کے ساتھ ہے۔ اب پھر کرونا وائرس کی چوتھی لہر کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلی لہر کے موقع کے پر بھی میں نے آپ کے سامنے اسی بات کو رکھا تھا، کرونا وائرس حملہ کر سکتا ہے، انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، لیکن کرونا وائرس جو کچھ بھی کر سکتا ہے امر الہی سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کی پناہ موجود ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی موجود ہو تو کرونا وائرس ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، مناجات کے ذریعے، صدقات کے ذریعے اور سجدوں کے ذریعے کرونا وائرس کو بھگایا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کرونا وائرس اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ خالق کائنات تنہا واحد وحدہ لا شریک ہیں۔
हजरात गिरामी कदर, बड़े दुख की बात है, बहुत से लोग हर मजहबी त्यौहार के मौके पर कोरोना के कार्ड को इस्तेमाल करके लोगों को वहशत अदा करने की कोशिश करते हैं, लोगों को बदहवास करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है, कोरोना की पहली लहर से लेकर आज के दिन तक न हम सहमे, न हम घबराए, न झिझके, न लोगों के अंदर से बाहर निकले, न नमाजों को बंद किया, न खुतबात को बंद किया, न मसाजिद को बंद किया। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से अल्लाह अकबर का नारा लगाते रहेंगे और कोरोना वायरस से बचने की तदाबीर रूहानी लोगों को समझाते रहेंगे। इलाज करवाइए, जरूर करवाइए, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, जो इलाज कराना करवाइए। लेकिन अगर कोरोना से निजात चाहते हैं तो अल्लाह के साथ बस्तगी को इख्तियार कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुनाजात कीजिए, इनाबत को इख्तियार कीजिए, रजू कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको आफियत देगा। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बगी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।